گزروں گا۔ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے، کچھ نہیں ہے دنیا میں، دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے۔ یا تو اس دنیا میں کوئی حسینی ہے، یا تو اس دنیا میں کوئی یزیدی ہے۔ دو طبقے ہیں دنیا میں، یا کوئی امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے یا کوئی یزید کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور بس جو اس دنیا میں امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے وہ قیامت میں بھی امام حسین کے ساتھ کھڑا ہوگا، سبحان اللہ۔ اور جو اس دنیا میں یزید کے ساتھ کھڑا ہے وہ قیامت کے دن بھی یزید کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یعنی دنیا میں جو جس کے ساتھ ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن بھی وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا جو محبت کرتا ہے۔ اب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کو فالو کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کسی کرکٹر کو فالو کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے دل میں کرکٹر کی محبت ہے، تبھی تو وہ کرکٹر کو فالو کر رہا ہے۔ اگر کوئی کسی ہیرو کو فالو کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہیرو سے محبت کرتا ہے، اسی لیے اس کو فالو کر رہا ہے۔ محبت کا تقاضا ہے فالو کرنا۔ انسان کسی کو فالو اسی وقت کرتا ہے جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے۔ تو دنیا میں دو طبقے ہیں اور قیامت میں بھی دو ہی طبقے ہوں گے، یعنی جیسے دنیا چھٹی ہوئی ہے ویسے قیامت میں بھی چھٹائی ہوگی۔ اور اب اندازہ فرمائیں، اب مجھے آپ لوگ بتائیں فتویٰ آپ لوگ دیجئے آج، اس لیے کہ اتنا علم تو آپ رکھتے ہیں کہ جو سوال پوچھ رہا ہوں وہ فتویٰ آپ دے سکتے ہیں، بغیر علم کے فتویٰ تو نہیں دے سکتے، لیکن یہ علم آپ کے پاس ہے، آپ ضرور فتویٰ دو گے کیونکہ آپ کا دل بہت بڑا مفتی ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں کہ دنیا کے اندر آپ مجھے بتائیے کہ جب دنیا میں جو یزید کے ساتھ ہے وہ قیامت کے دن یزید کے ساتھ ہوگا، جو دنیا میں امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے وہ قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ ہوگا۔ تو کیا کوئی یزید کے ساتھ کھڑا ہونے والا جنت میں جا سکے گا؟ یہ جواب آپ نے دینا ہے۔ بولیے کوئی جنت میں جا سکے گا یزید کے ساتھ کھڑے ہونے والا؟ آپ مجھے بتائیں، ہاتھ اٹھا کے بتائیں، کوئی جا سکے گا؟ یزید کے ساتھ جو کھڑا ہے کوئی جنت میں جا سکے گا؟ اور جو امام حسین کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ بالکل جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین کے باپ کی جنت ہے، امام حسین کے نانا کی جنت ہے، امام حسین کی امی کی جنت ہے۔ یہ ایسے جنت کے مالک ہیں کہ جو ان کے خاندان کا غلام ہو جاتا ہے وہ بھی جنت بیچنے لگتا ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ بہلول جنت بیچا کرتے تھے، اور بہلول کی فضیلت کیا ہے؟ وہ جعفر صادق کی غلامی کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ گئے تھے کہ بادشاہ کی بیوی کو بھی 2 درہم میں انہوں نے جنت کو بیچ کر کے بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہدائے کربلا، خاندان گھر کے غلام جنت بیچا کرتے ہیں، اس امام حسین کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو اب مجھے بتائیں، بولو جو امام حسین کے ساتھ اٹھے گا وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ بالکل جنت میں جائے گا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جو ہے وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بس تقریر پوری ہو رہی ہے، دوسرا حصہ دوسرا جملہ، اب آپ مجھے بتائیں کہ قیامت کے دن توجہ فرمائیں، کوئی اٹھک بیٹھک نہیں کرے، کوئی نذرانہ ادھر لا کر نہ دے۔ سب سے بڑا نذرانہ ہے تقریر سننا۔ تقریر سنو اور نذرانہ دینے کا شوق ہے تو اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، اس کا طریقہ سن لو۔ چھوڑ دو بھائی، اب مت بولو کچھ، کوئی کچھ مت بولو، یہ جس کی محفل اسی کے حوالے کر دو۔ میں نے پہلے کہا میں زیادہ نہیں بولوں گا، اب آپ بیچ میں اس طرح کر، بھائی آپ بھی چپ رہو، چھوڑو نا، ابھی سبھی بولنے لگیں گے تو مناظرہ ہوگا، تقریر تھوڑی ہوگی، میں مناظرہ کرنے تھوڑی آیا، تقریر کرنے ہیں تو تھوڑا سن لے، تھوڑی دیر سن۔ دیکھو ذہن پر توجہ میں ہی طرف رکھا ہوں، میں نے کہا نا تھوڑی دیر بولوں گا تو میں تھوڑی دیر بولوں گا، لیکن سن تو لیں آپ۔ اصل میں کیا ہے، میری مجبوری یہ ہے کہ میں حقانی، روحانی، عرفانی تقریر، سچی حکایت یہ کچھ بھی یاد کر کے نہیں آتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ تقریر یاد کر کے آتا ہے آپ کتنا بھی ہنگامہ کریں گے وہ بولتا جائے گا، کیونکہ وہ رٹ کیا ہے، میں رٹ کے نہیں آتا ہوں۔ غالب نے کہا تھا آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں،
غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. تو جیسا آپ ماحول بناتے ہیں تو ویسے مضامین ذہن میں آتے ہیں. پھر آپ لوگ کچھ بھی بولتے ہو نا تو وہ ذہن سے اوجل ہو جاتے ہیں. ایک بار درود شریف پڑھو سب. اللہم صلی رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق. اب آپ کی توجہ ہے. تو آپ نے جواب دیا, یاد ہے آپ کا جواب, جو یزید کے ساتھ اٹھے گا وہ جنت میں جائے گا, جو امام حسین کے ساتھ اٹھے گا وہ جنت میں جائے گا, بالکل جائے گا. اب آپ قیامت کے دن کس کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو امام حسین کے ساتھ؟ اللہ کی قسم اٹھا کر کے بولو کتنے لوگ ہیں؟ سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اللہ ہم سب کو اب ہاتھ نیچے کریں. اب امام حسین کے ساتھ اٹھنے کے لیے کیا شرط ہے؟ امام حسین قیامت میں اگر انہوں نے تصور کیجئے, کوئی تقریر نہیں ہوگی. فیضی صاحب نے نعت پڑھ دی, محفل مکمل ہو گئی, اور بھی تقریریں ہو گئی. آپ مجھے بتائیں کہ قیامت کے دن تصور کیجئے امام حسین چھٹائی کریں گے, میری طرف کچھ لوگ آ جاؤ, اس کی طرف کچھ لوگ چلے جاؤ. تو امام حسین کیسے چھانٹیں گے؟ یہ بولیں گے جتنے پٹھانے سب میرے ساتھ آ جاؤ, جتنے شیخ سب میرے ساتھ آ جاؤ, جتنے قادری سب میرے ساتھ آ جاؤ, جتنے رضوی سب میرے ساتھ آ جاؤ, جتنے مداری سب میرے ساتھ آ جاؤ. ایسے چھانٹیں گے؟ نہیں. اب میں اپنی گفتگو کا ذمہ دار خود ہوں, ممبر کا کوئی فرد میری گفتگو کا ذمہ دار نہیں ہے. اگر گالی دینا ہے تو مجھے دینا, دعا دینا ہے تو مجھے دینا, کوئی ذمہ دار نہیں. امام حسین کی چھٹائی نسل کی بنیاد پہ نہیں ہوگی, سلسلوں کی بنیاد پہ نہیں ہوگی کہ قادری, برکاتی, چشتی, نقشبندی, سہروردی میرے ساتھ آ جائیں اور دوسرے ادھر. ایسا نہیں ہوگا. امام حسین کی چھٹائی ہوگی جس مشن کے لیے انہوں نے یزید کی مخالفت کی تھی, جس مدعے کو لے کر وہ یزید سے لڑے تھے, اس مدعے پر چھٹائی ہوگی. دھیان دینا, اس مدعے پر چھٹائی ہوگی. کیسے چھٹائی ہوگی؟ دیکھو, یزید جو تھا وہ کوئی معمولی خاندان سے اس کا تعلق نہیں تھا. اس کے ابا جی صحابی رسول تھے. ہم صحابی رسول مانتے ہیں, کسی کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے, ہم صحابی رسول مانتے ہیں. اس کے دادا جی بھی صحابی تھے, اتنا یاد رکھنا. ابا بھی صحابی, دادا بھی صحابی, اور پھپھو اس کی جو پھپھی ہے وہ ام المومنین رسول اللہ کی بیوی ہے. میں تو اس کی منقبت نہیں پڑھ رہا ہوں, لیکن بہت نازک بات کرنے چلا ہوں, اس لیے آپ کو بات کی سمجھنا پڑے گی. اندازہ فرمائیں, ام المومنین سیدہ ام حبیبہ یہ یزید کی پھپھی ہیں, اور اس کے بعد ابا دادا صحابی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, اس کے باوجود امام حسین اس سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ اس نے ہاتھ مانگا. امام نے کہا علی اکبر جیسا بیٹا دوں گا مگر اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں دوں گا, علی اصغر جیسا بیٹا دوں گا مگر اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں دوں گا. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے, مدینہ منورہ چھوڑ دوں گا. ابھی جب یہ انہوں نے 2 مصرے پڑھے, آپ کی آنکھیں بھیگ گئی کہ زہرا کے بابا مدینہ بلا لیجئے. ذرا غور فرمائے, صرف بلانے کی بات آتی ہے تو ہمارا دل اندر سے وجد کرنے لگتا ہے. حالانکہ ہم 8 دن کے لیے جاتے ہیں, 5 دن کے لیے جاتے ہیں, 10 دن کے لیے جاتے ہیں. جب ہم مدینہ منورہ سے لوٹتے ہیں, مولانا حسن بریلوی اس کا نقشہ کھینچ کے کہتے ہیں زندگی پاتے مر کے جیتے ہیں مدینے کو جو جاتے ہیں حسن, مر کے جیتے ہیں مدینے کو جو جاتے ہیں حسن, اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. جب مدینہ منورہ چھوٹتا ہے نا تو دل کہتا ہے کاش میں مر جاتا لیکن نہ جاتا, واپس نہ جاتا. لوگ ہر جگہ جینا چاہتے ہیں, مدینہ منورہ وہ ہے جہاں پر مومن مرنا چاہتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہو سکے تو مدینے میں مرو, جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. لوگ مرنے کی نیت سے مدینہ منورہ جاتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, آخر امام حسین نے کہا میں مدینہ کو چھوڑ دوں گا مگر میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا, یزید میں اتحاد نہیں کروں گا, یزید کے ساتھ مل کر نہیں بیٹھوں گا. بتائیں, مدینہ منورہ چھوڑا, 25 حج پیدل کیے تھے, لیکن جس دن لوگ مینا جاتے ہیں اس دن امام حسین مینا جانے کی بجائے کعبۃ اللہ شریف کی طرف سے رخ موڑ کر کے آپ کربلا جا رہے ہیں. حالانکہ مکے میں حج کے ایام میں موجود ہیں, حج نہیں کر رہے ہیں. تو آخر حج سے بڑی کون سی چیز ہے بھائی؟ حج چھوڑ دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا, مدینہ شریف چھوڑ دیا, یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. اب آپ بات سمجھتے ہیں, آخر جھگڑا کیا تھا, اختلاف کیا تھا؟
تھا تو سن لیجئے، یزید یہ چاہتا تھا کہ مسلمان رہنے کے بعد بھی مسلمانوں کے اندر نشے کو پرموٹ کیا جائے، نشے کو جو ہے وہ رواج دیا جائے، مسلمان ہونے کے بعد بھی مسجدوں کو ویران کیا جائے۔ امام حسین وہ اسلام چاہتے تھے جس میں نشے کی گنجائش نہ ہو، امام حسین وہ اسلام چاہتے تھے جس میں بے نمازیوں کی گنجائش نہ ہو، امام حسین وہ اسلام چاہتے تھے جس میں ظالموں کی گنجائش نہ ہو، امام حسین وہ اسلام چاہتے تھے جس میں پاپیوں کی گنجائش نہ ہو۔ اور یزید یہ چاہتا تھا مسلمان بھی رہو، مسجدوں کو ویران بھی کرو، مسلمان بھی رہو، شراب بھی پیتے رہو، مسلمان بھی رہو، لڑکیوں سے زنا بھی کرتے رہو، مسلمان بھی رہو، ظلم بھی کرتے رہو، تاکہ دنیا کہے دیکھو مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ امام حسین نے چاہا نہیں، میں ایسوں کو برداشت نہیں کروں گا۔ علی اکبر جیسا ہم شبیہ پیغمبر قربان کیا لیکن نماز بچایا، حضرت علی اصغر جیسا معصوم قربان کیا لیکن نشے کو پرموٹ نہیں ہونے دیا۔ یزید الشرابی کا نام ہے جس نے سفر حج میں بھی شراب پی ہے۔ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ اس نے سفر حج میں بھی شراب پی تھی۔ اب مسلمانوں اتنی گفتگو کے بعد بتاؤ، جب قیامت کے دن چھٹائی ہوگی تب امام حسین کہیں گے جتنے نمازی تھے وہ سب میرے ساتھ کھڑے ہوں، اور جتنے بے نمازی تھے سب یزید کے ساتھ چلے جائیں۔ اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھو، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو تم قیامت کے دن کس کے ساتھ کھڑے رہو گے اور تمہارا انجام کیا ہوگا۔ میرے بھائیو، امام حسین کے نام کا نعرہ لگا کر سستے میں حسینی بننے والوں، حسینیت سستے کا نام نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہر چیز میں انسان جو ہے وہ کامل ہو سکتا ہے، یعنی کہ قادری بننا آسان، چشتی بننا آسان، نقشبندی بننا آسان، سہروردی بننا آسان، لیکن حسینی بننا آسان نہیں۔ حسینی بننا آسان نہیں ہے۔ کسی بھی قادری پیر کے ہاتھ کا کپڑا پکڑ لو، قادری بن گئے، چشتی بن گئے، نقشبندی، لیکن حسینی بننے کے لیے ایسے سستے میں کوئی کپڑا پکڑ کے حسینی نہیں بنتا۔ یہی تو قوم کو بتانے کی ضرورت ہے۔ شربت اور کھچڑے پر خون حسین کا سودا کرنے والوں، اتنا آسان ہے حسینی بننا۔ میں ایک بات سوچنے لگا، یا اللہ، لوگوں نے جھوٹا خدا ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں نے جھوٹا رسول ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں نے جھوٹا مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں نے جھوٹا ولی ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں نے جھوٹا غوث قطب اور قلندر ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن آج تک 14.5 صدیاں بیت گئی، کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، کسی نے دعویٰ نہیں کیا، کیونکہ حسین ہونا آسان نہیں ہے۔ کوئی کہے گا کہ میں حسین ہوں تو لوگ اس کا دامن پکڑ کے کہیں گے کدھر ہے علی اکبر کی قربانی، کدھر ہے قاسم کی قربانی، کدھر ہے علی اصغر کی قربانی، کدھر ہے فاطمہ جیسی ماں، کدھر ہے علی جیسا باپ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین۔ نہ حسین ہونا آسان ہے، نہ حسینی ہونا آسان۔ بے شک حسینی ہونے کا مطلب ڈائریکٹ جنتی، چھٹائی ہوگی قیامت میں۔ کیسے ہوگی؟ جتنے نماز پڑھتے، کیونکہ میں نے آخری سجدے میں جان دی، امام کہیں گے میں نے سجدے میں جان دی ہے، جتنے نمازی میرے ساتھ آ جائیں۔ جو نہیں پڑھتے تھے وہ یزید کے، اگر ایسا ہوا بولو کیا بنے گا اپنا؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی میں نے غزل کا شعر نہیں پڑھا، یہ بہت سیریس بات ہے۔ آپ لوگ سمجھ ہی نہیں پائیں گے اس کی نزاکت کو، اس کی اگر یہاں اللہ والے بیٹھے ہوتے تو ان کے کلیجے پگھلتے اس جملے پر کہ کوئی یزید کے ساتھ بھی اٹھے گا صرف اس بنیاد پر کہ اس نے نماز چھوڑ دی ہو۔ جلسے میں 4 گھنٹے کا ٹائم تو ہم دے سکتے ہیں، 10 منٹ کا ٹائم ہم اللہ کو نہیں دے سکتے۔ جس اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا اس اللہ کے لیے ہمارے پاس 10 منٹ کا ٹائم نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے پاس نوکری نہیں، ہمارے پاس روزی نہیں، ہماری بچیوں کو رشتے نہیں، سب کچھ ہے مگر سکون نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگوں نے میرے بھائی نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ 1 کروڑ اس طرح کے جلسے
ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور ایک سجدہ ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ایک سجدے میں جو نیکی ملتی ہے اس طرح کے 1 کروڑ جلسوں میں شرکت کر کے بھی آپ کو وہ نیکی نہیں مل سکتی جو ایک فرض سجدے میں نیکی ملتی ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں۔ میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ میرے عزیز، میرے بھائیوں، میری قوم کے جوانوں، امام نے ہمیں سجدے کی اہمیت کو بتایا۔ افسوس آج مسجد مرثیہ خواہ ہیں، مسجدوں کے اندر نمازی نہیں ہے، جلسہ گاہ آباد، مسجد ویران۔ جلسے کمیٹی والے سوچتے ہیں ہمارا جلسہ کتنا کامیاب ہو گیا۔ آپ کو بتاؤں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ لوگ دین سننے کے لیے جمع ہوں گے، دین پر عمل کرنے کے لیے جمع نہیں ہوں گے۔ جلسوں میں لوگوں کی کثرت اور عمل میں لوگوں کی قلت، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ میرے بھائیوں، خدا کے لیے اپنے آپ پہ رحم کر لو۔ بولو اٹھ سکو گے یزید کے ساتھ؟ اور یزید کے ساتھ اٹھنا تم کو اچھا لگے گا؟ میری سنی بھائی تو یزید کے نام سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ ایک جملہ مجھے کسی نے بتایا بڑا خوبصورت سا، حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمت اللہ علیہ جن کا بریلی شریف میں مزار ہے، بڑے بزرگ تھے، بڑے عظیم بزرگ تھے۔ ان کا کلام ہے جس کے 2 مصرے ہیں، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ کسی نے پوچھا شاہ نیاز بے نیاز رحمت اللہ علیہ سے کہ یزید جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا، اور یزید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا الحمدللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک اس کا نام بھی میں نے اپنی زبان پہ نہیں لایا۔ ذرا غور کریں بزرگان دین، اس کا نام لینے سے بھی بعض لوگ پرہیز کرتے۔ اہل عشق کا انداز کیا ہے؟ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، تو سنی جس کا نام لینے سے بھی پرہیز کرے، اتنے ملعون اور مردود انسان کا، بتاؤ اس کے ساتھ اگر تمہیں اٹھایا جائے گا تو اپنا کیا بنے گا بھائی؟ آخرت کا تو سوچو، آخر مرنے کے بعد کا تو سوچو۔ یہ دنیا کی زندگی چند دن کی ہے، بہت دن تک تمہاری دھینگا مستی نہیں چلے گی۔ یہ جو کما رہے ہو، یہ جو جما رہے ہو، اللہ تمہیں بھی سلامت رکھے، تمہارا کمانا جمانا بھی سلامت رکھے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ممبئی تک جا کے کمانا، دلی تک جا کے کمانا، کلکتہ تک جا کے کمانا، برطانیہ امریکہ افریقہ تک جا کے کمانا، یقیناً کماؤ جماؤ، منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن کوئی گارنٹی ہے یہ کمایا ہوا تم قبر میں لے جاؤ گے؟ نہیں لے جاؤ گے نا، یہی چھوڑ کے جاؤ گے نا۔ بولو اپنے باپ دادا کچھ لے کر کے گئے، ہم کچھ لے کر جائیں گے؟ کوئی کچھ نہیں لے کر جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، سوائے کفن کے کچھ نہیں لے جاؤ گے، سوائے کفن کے۔ مت گھمنڈ کرو دنیا کی دولت پر، مت گھمنڈ کرو اپنی جوانی پر، مت گھمنڈ کرو اپنے نسب پر، مت گھمنڈ کرو اپنی قوت پر۔ کب تک یہ قوت رہے گی؟ کب تک یہ دولت رہے گی؟ کب تک یہ طاقت رہے گی؟ ارے دولت کمانے کے لیے 8-10 گھنٹہ 15 گھنٹہ محنت کرنے والوں، میں تمہیں محنت سے نہیں روک رہا ہوں، لیکن اتنا سن لو، جتنا بھی کما رہے ہو یہ مال ساتھ نہیں لے کر جاؤ گے۔ ساتھ اگر کچھ جائے گا تو وہ اعمال جائیں گے، اعمال۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان اعمال کے لیے کون وقت نکال رہا ہے؟ دین کو سیریس کون لے رہا ہے؟ نہیں نا۔ اللہ اکبر۔ یہ میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہے، امام حسین قیامت کے دن کیا کہیں گے پتہ ہے؟ جو پردہ کرنے والی خواتین تھی سب میری زینب کے ساتھ کھڑی ہو جائیں، اور جو پردے سے بغاوت کرتی تھی سب یزید کے ادھر چلے جائیں۔ پتہ ہے امام حسین کے گھر میں پردے کا مزاج کیا تھا؟ کیا مزاج تھا؟ آج تو حالات کی ہو گئے، پیر صاحب آ گئے، عورتیں کھڑی ہو گئی، سر پہ ہاتھ رکھ دو، کڑوے جملے معاف کرنا۔ پیر صاحب آ گئے، عورتیں کھڑی ہو گئی، سر بھئی کون سی سنت ہے؟ کس کی سنت ہے پیروں کے سامنے بے پردہ کے دعا لینا؟ یاد رکھنا اگر عورت پردہ کرے اسے کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب عورت پردے میں ہوتی ہے تو سب سے زیادہ وہ اللہ کے قرب میں ہوتی ہے۔ جس کو پردے کی وجہ سے خدا کا قرب مل جائے، پیر صاحب سے بھی پردہ فرض ہے، استاد صاحب سے بھی پردہ فرض ہے، مسجد کے امام سے بھی پردہ فرض ہے، گلی کے دیوروں سے بھی پردہ فرض ہے، منہ بولے بھائیوں سے بھی پردہ فرض ہے، چچا زاد بھائی سے بھی پردہ فرض ہے، پھپھی زاد بھائی سے بھی پردہ فرض ہے، سگے دیور سے بھی پردہ فرض ہے، اپنے بہن
ویسے بھی پردہ فرض ہے. جو عورتیں دنیا میں پردہ نہیں کرتی قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ میں اوندے منہ لٹکایا جائے گا. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. اس کا سر نیچے ہوگا, اس کے پیر اوپر ہوں گے. آج عورتوں نے دوپٹوں کو مفلر بنا لیا, لیکن آؤ امام حسین کے گھر کا پردہ کیسا تھا. کربلا کی بات کرنے والوں, تم نے کربلا سے سیکھا کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں. بیروت سے کتاب چھپی ہوئی ہے عقیلہ بنو ہاشم, اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. سیدہ زینب کا نام کون نہیں جانتا؟ خدا کی عزت کی قسم, سیدہ زینب اس ہستی کا نام ہے جس نے آبرو رکھی ہے کربلا کے اندر. اللہ اکبر. لوگ سمجھتے ہیں عورت کا مطلب صرف برتن دھونے والی, عورت کا مطلب گھر میں جھاڑو دینے والی, عورت کا مطلب کپڑے دھونے والی, لیکن سیدہ زینب نے عورت کا وہ کردار ادا کیا ہے. اللہ اکبر. بتایا کہ بعض مرتبہ مرد جو کام نہیں کر سکتے وہ کام بھی عورتیں کر کے گزرتی ہے. سبحان اللہ. پتہ ہے سیدہ زینب پاک کی پوری زندگی بے مثال ہے. جب آپ نے کوفہ میں خطبہ پڑھا ہے, کوفہ کے گورنر ہاؤس میں جب سیدہ زینب نے خطبہ پڑھا ہے, اس خطبے کو پڑھنے یا اس کا ذکر کرنے سے پہلے صرف 2 جملے کہہ دوں جو پڑھے لکھے لوگ محسوس کر سکتے ہیں. انڈیا کے گورنر ہاؤس میں یا کسی ملک کے گورنر ہاؤس میں بڑے سے بڑے لیڈر کی آواز بھی دھیرے ہو جاتی ہے اور وہ اتنا ہی بولتے ہیں جتنا بولنے کی اجازت ہوتی ہے. یہ آج بھی آزادی کے دور کا یہ حال ہے. اور جب کہ وہ ممبر ہوتے ہیں گورنر ہاؤس کے, پارلیمنٹ ہاؤس کے, اس کے ہاؤس کے, اس کے ہاؤس کے, پھر بھی دیکھ کے بولتے, لرزتے بولتے, کانپتے بولتے. یہ آج کے مردوں کا حال ہے. لیکن علی کی بیٹی نے جب کوفہ کے گورنر ہاؤس میں خطبہ دیا ہے تو سارے مردوں کو ایسا شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے کہ آج تک ان کی نسل سر اٹھا نہیں سکتی. لیکن یہ بھی تاریخ ہے جب خطبہ دیا تھا تو اپنی اصلی آواز میں نہیں دیا تھا, آواز بدل کے دیا تھا. صحابی رسول نے کہا علی کی شہادت کو 20 سال ہو گئے, علی کدھر بول رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا علی نہیں, علی کی شہزادی ہے, لیکن آواز بدل کے بول رہی ہے. فلسفہ یہ ہے دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے, زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, خاندان رسول, خاندان اہل بیت, نعرہ حیدر. سبحان اللہ. مجبوری میں بولی, اللہ. اپنے بابا کا علی کا لہجہ بنا کے بولی, کیونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہے, عورت کی آواز بھی عورت ہے. یہ ہے کربلا والے. اور آپ کو بتاؤں سیدہ زینب دن کے وقت کبھی بھی اپنے نانا کے مزار پہ نہیں جاتی تھی سلام کرنے کے لیے. توجہ چاہتا ہوں, بہنوں کی خاص توجہ. عورتیں تو جلسے میں بھی بے پردہ بیٹھتی ہے بھائی, کیا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اور لوگ اس میں بھی ہنستے ہیں. جبکہ عورتوں کے لیے کم سے کم پردے کا انتظام ہونا چاہیے بے شک کہ مردوں کو عورتیں نظر نہیں آئے, عورتوں کو مرد نظر نہیں آئے. تمہارے جلسوں میں دین نہیں ہے تو تمہارے گھروں میں کیا دین ہوگا؟ اللہ اکبر. متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی, کہ کس کافر ادا کا غمزہ خریز ہے سخی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو اپنی ازواج کو نابینا مرد سے بھی پردہ کرنے کا حکم دیا. مشہور واقعہ ہے, ابن ام مکتوم تھے تو کہا پردہ کرو, تو کہا کس سے پردہ کریں؟ ان سے کرو. کہا یہ تو نابینا, کہا یہ نابینا ہے, تم تو بینا ہو, تمہیں تو آنکھیں ہیں. یہ جو بیٹیاں بھاگ رہی ہیں نا, یوں ہی نہیں بھاگ رہی. ہمارے گھروں میں اسلام کدھر ہے؟ جب تمہارے جلسوں میں اسلام نہیں ہے تو تمہارے گھروں میں بڑے جملے تلخ لگے, معاف کرنا. میں نے کہا میں کوئی مقرر نہیں ہوں, میں تو دل جلا ہوا, صرف یہ میرے دل کی آہو بکا ہے. کاش کہ میری قوم سمجھے, اور نہ سمجھو گے تو اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہے.
عذاب سر پہ منڈلا رہا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ جب پکڑتا ہے تو بول کے تھوڑی پکڑتا ہے، دیکھو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس سے ڈر جاؤ، نہ اس کو ناراض مت کرو، اس کو غضب میں مت لاؤ، اس کے غضب کو چیلنج مت کرو۔ یزید 8 یا 9 بیٹے چھوڑ کے مرا تھا، اللہ نے اس کی نسل ختم کر دی۔ دیکھو جس سے ناراض ہوتے ہیں نسل ختم کرتا ہے، کیوں؟ دین مٹانے چلا تھا، خدا نے اس کی نسل مٹا دی۔ دین مٹانے چلا تھا، خدا نے اس کی نسل مٹا دی۔ اور اس کو کس نے قتل کیا پتہ ہے؟ بڑا بہادر بنتا تھا، ایک عورت کے ہاتھوں قتل ہوا یزید۔ یزید ایک عورت کے ہاتھوں قتل ہوا ہے، حالت نشہ میں قتل ہوا ہے۔ اس کی لاش کئی دنوں تک نہیں ملی، جنگل میں پڑی ہوئی تھی، اور جب ملی تو اس کی لاش میں کیڑے پڑے ہوئے تھے، اور اتنی بدبو آ رہی تھی کہ اس کے بچے بھی اس کے کفن کو ہاتھ نہ لگا سکے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے غضب سے ڈرو، ایک دن مرنا ہے، موت آنے والی ہے۔ اپنی دولت پہ گھمنڈ کر کے خدا کا قانون مت توڑو، اپنی جوانی پہ گھمنڈ کر کے اللہ کا قانون مت توڑو، اپنے نسب پہ گھمنڈ کر کے اللہ کا قانون مت توڑو، اپنی طاقت اور قوت پہ گھمنڈ کر کے اللہ کا قانون مت توڑو۔ تو وہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ گناہ کرتے وقت تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب انسان گناہ کرنے کے بعد گناہ بھول جاتا ہے تو قدرت اس کو پھر سزا دیتی ہے۔ کیوں؟ گناہ کرنے کے بعد، گناہ بھولنے کے بعد قدرت سزا اس لیے دیتی ہے تاکہ تم توبہ بھی نہ کر سکو، توبہ کے لیے تمہارے ہاتھ بھی نہ اٹھ سکے۔ اللہ سے ڈرو، وہ بڑا غیور ہے، بڑا غیرت والا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بات طویل ہو رہی ہے۔ سیدہ زینب بنت فاطمہ الزہرا جب وہ اپنے گھر سے نکلتی تھی تو دن میں کبھی بھی نانا کو سلام کرنے نہیں گئی، دن کے وقت رسول اللہ کے مزار پہ سلام کرنے نہیں جاتی تھی، اور جب رات کو جاتی تھی سلام کرنے تو آدھی رات کے بعد نکلتی تھی، اور کس شان سے نکلتی تھی اس کو سن لیجئے، کاش کہ کربلا سمجھ سکو۔ یہ ہے کربلا والے، یہ کربلا والوں کی شان ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں، قدر شان اہل بیت۔ آج ہم بیٹیوں کو اسکول اکیلے بھیج دیتے ہیں، پکنک پر اکیلے بھیج دیتے ہیں، کالجوں میں اکیلے بھیج دیتے ہیں، بازاروں میں عورتیں اکیلی پھر رہی ہے، بھاگے گی نہیں تو کیا ہوگا؟ باپ کے بازو میں بیٹھ کر کے جب بیٹی سیریل دیکھے گی اور ماں کے بازو میں بیٹھ کر کے بیٹی بھاگنے اور بھگانے کے مناظر فلموں کے اندر دیکھے گی تو اس وقت بیٹی پہ کیا اثر پڑے گا یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہوش کے ناخن لے لو، سرکار زینب پاک آدھی رات کے بعد جب نانا کے مزار پہ سلام کرنے جاتی ہے تو کس شان سے جاتی ہے؟ آگے آگے حیدر کرار چلتے ہیں اور پیچھے پیچھے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار چلتے ہیں، دائیں امام حسن ہوتے ہیں، بائیں امام حسین ہوتے ہیں۔ ان چار مردوں کی سیکورٹی کے اندر سرکار زینب نانا کو سلام کرنے جا رہی ہے، وہ بھی آدھی رات کے بعد جا رہی ہے، اور جیسے ہی مولا علی مسجد میں پہنچتے ہیں مسجد کے خادم کو کہتے ہیں چراغ بجھا دے، تو مسجد کا خادم کہتا ہے حضور مسجد میں آنے والے چراغ جلواتے ہیں، آپ بجھانے کی کیوں حکم دے رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں اکیلا نہیں آیا ہوں، اپنے ساتھ اپنی بیٹی زینب کو لے کر آیا ہوں۔ آدھی رات کے بعد لوگ مسجد میں نہیں آتے، مگر اگر کوئی آ گیا تو اس کو ہم منع بھی نہیں کر سکتے۔ چراغ کی روشنی جب زینب پہ پڑے گی تو زینب کا سایہ زمین پہ پڑے گا، تو زمین پر جب زینب کا سایہ پڑے گا تو سایہ زینب پر بیٹی کے سائے پر کسی اجنبی کی نظر بھی نہ پڑنے پائے، اس لیے چراغ بجھا دو، کیونکہ اکیلا نہیں آیا ہوں، بیٹی زینب کو ساتھ میں لے کر کے آیا ہوں۔ اندازہ فرمائے یہ غیرت ہے حیدر کرار کی، اور ہماری بیٹیاں فون پر بات کر رہی ہے، ہمیں خیال نہیں کس سے بات کر رہی ہے، کیوں بات کر رہی ہے، بھائیوں کو خیال نہیں، کیونکہ بھائی خود کسی اور میں الجھا ہوا ہے تو بہن پہ کیا توجہ کرے گا، اور اگر وہ بہن پہ توجہ بھی کرے تو بہن بولے گی چل زیادہ دیر ہوشیار نہ بن، تو خود لڑکیوں سے الجھا رہتا ہے، مجھے سدھارنے چلا ہے۔ یاد رکھیے ہمارے گھروں کے ماحول کے اندر حسینیت کا ماحول نہیں ہے، ایک طرف نماز کا حال یہ ہے، آپ جانتے ہیں اللہ اکبر، اور حرام کھانے کا معاملہ تو دیکھ لیجیے، حرام کھانے کا معاملہ تو آخری بات کے طور پہ حرام کھانے، سود مسلمان کھائے، جوے کا پیسہ مسلمان کھائے، سٹے کا پیسہ مسلمان کھائے۔ میں آپ کو صرف اتنا کہہ دوں اگر مسلمان صرف حلال کھانا شروع کر دے 90% جرائم ہماری قوم سے ختم ہو جائے۔
کیونکہ پیٹ میں جو جاتا ہے وہی اثر دکھاتا ہے، بے شک پیٹ میں جو جاتا ہے وہی اثر دکھاتا ہے۔ اور ہمارا حال یہ چوری کر لے کے کھا رہے ہیں، لاٹری کا پیسہ کھا جا رہے ہیں، لوگ تو ٹور کے نام پہ حج اور عمرہ کا پیسہ بھی کھا جا رہے ہیں، کتنے بے باک، مسجدوں کا چندہ کھا جا رہے ہیں، درگاہوں کا چندہ کھا جا رہے ہیں، زکوٰۃ وصول کر کے مسلمانوں کی زکوٰۃ کھا، یعنی کوئی خوف خدا رہ ہی نہیں گیا، اللہ ماشاءاللہ۔ اب سننا امام حسین کے گھر میں کھانے کا انداز کیا تھا، آخری بات کہتا ہوں، اسی میں بات پوری کروں گا، زیادہ نہیں، میں نے کہا تھا نا وہ وقت زیادہ ہوا ہے، اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ میری تقریر اب 40 منٹ ہو گئی، میں تھوڑی دیر کا وعدہ کیا تھا لیکن میں نے اپنے وقت سے زیادہ بول دیا، آپ کو امتحان میں نہیں رکھنا ہے۔ ایک بات سن لیں، جب تربیت ہوتی ہے نا گھروں میں، تربیت، تو اس کا سب سے زیادہ اثر بچوں پہ نظر آتا ہے، بچوں، کیونکہ بڑے لوگ مکاری کر سکتے ہیں، بچے مکار نہیں ہوتے۔ سمجھ لو کہ مہمان گھر میں آئے، ہم جب تو اور تم سے بات کرتے ہیں نا تو محمد علی فیضی کو دیکھ کر ہم آپ کہنے لگتے ہیں، گھر میں مکاری کرتے ہیں، ہے نا؟ ناظم صاحب کو دیکھ کے ہم آپ، اچھی بات ہے، چلو ایک دن کے لیے آپ کہہ تو دیا، ویسے میں سمجھتا ہوں کہ آپ، تم اور تو میں کوئی بات نہیں، بات تو اصل محبت کی ہے۔ بے شک منافقت سے آپ کہنے میں کیا لذت ہے، محبت سے تو کہہ دو تو اس کی لذت بھی الگ ہے۔ کیا بات کسی ہے، کہنے والے نے کہا تھا، آپ سے تم ہوئے پھر تو کا عنواں ہو گئے، آپ سے تم ہوئے پھر تو کا عنواں ہو گئے، رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے۔ بہرحال بات محبت کی ہے، بہرحال جو بھی تربیت ہوگی نا وہ بچوں پہ بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ آج ہمارے بچوں کی ہم تربیت نہیں کر پا رہے، دیکھ لو، ماں موبائل میں لگی ہے، باپ کاروبار سے آتا ہے وہ بھی موبائل میں لگ جاتا ہے۔ پہلے بچے ماں باپ مرنے کے بعد یتیم ہوتے تھے، اب ماں باپ زندہ ہے پھر بھی موبائل نے بچوں کو یتیم جیسا کر دیا۔ کون تربیت کر رہا ہے بچوں کی؟ نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ اٹھنے میں، نہ بیٹھنے میں۔ اور ایک بات بتاؤں، گھر میں ماں باپ جس اولاد کے دوست تو نہیں بنتے، وہی اولاد غلط صحبت میں پڑتی ہے۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کے اچھے دوست بن جائیں اسے کسی صحبت کی ضرورت نہیں رہ جاتی، اس کا خیال کرنا۔ اور میں یہ بات کہہ دوں ذمہ داری سے، امام حسین کبھی بھی حسین نہیں ہوتے اگر ان کو سیدہ فاطمہ جیسی ماں نہ ملتی۔ یہ فاطمۃ الزہرا کی تربیت کا نتیجہ ہے جس نے امام حسین کو تاجدار کربلا بنایا ہے۔ ورنہ اگر آپ یہ کہیں کہ امام حسین ہے تو میں آپ کو یہ بھی کہوں گا تصویر حسین سیدہ زینب میں کیوں نظر آتی ہے؟ کیونکہ امام حسین کی تربیت اور سیدہ زینب کی تربیت جس نے کی ہے ہستی ایک ہے، اس لیے آپ دونوں کو ایک دیکھیں گے۔ جرأت حسین دیکھنا ہے، جرأت زینب دیکھو، انداز حسین دیکھنا ہے، انداز زینب دیکھو، بے باکی حسین دیکھنا ہے، بے باکی زینب دیکھو، حسن حسین دیکھنا ہے، حسن زینب دیکھو۔ انداز پر دیکھے تو صحیح، امام حسین قائد بن کر چلے تھے مگر کربلا میں آرام سے سو گئے۔ قائد بن کر جس نے سلامتی کے ساتھ مدینہ منورہ تک قافلے کو پہنچایا ہے اسے سیدہ زینب پاک کہا جاتا ہے، زینب بنت علی کہا جاتا ہے۔ ذرا غور تو کریں وہ کیا خاتون ہے، اللہ اکبر۔ لیکن میرا عنوان وہ بھی نہیں، مجھے منبر پر آتے آتے لوگوں نے بہت عنوان کا پابند کیا، میں انہی عنوانوں کا خیال کرتے ہوئے بس آخری بات کے طور پہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ سننا، دل کے کانوں سے سننا۔ آج کل عورتیں اپنے شوہر کو کہتی ہے حرام لا، جھوٹ بول کے لا، لوٹ کے لا، چوری کر، ڈاکہ ڈال، کچھ بھی کر، لیکن گھر میں پیسے لا کے دے۔ کل کی عورتیں کہتی تھی حرام مت لانا، خالی ہاتھ آنا، حرام مت لانا، کیوں؟ ہم بھوکے رہیں گے مگر حرام نہیں کھا سکیں گے۔ یہ ہوتے تھے۔ آپ لوگ کہتے ہیں پہلے ولی بہت ہوتے تھے، ابھی نہیں ہوتے۔ میں نے کہا پہلے حرام نہیں تھا، اب حرام ہے۔ کیا بات ہے، نماز ہے لیکن حلال گیا، روزہ ہے مگر حلال گیا، حج ہے مگر حلال گیا، عمرہ ہے مگر حلال گیا۔ حلال تو تم نے سمجھا کیا ہے؟ حلال وہ چیز ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، حلال ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ آج ہم جھوٹ بول کے کیا کیا کر کے کیسے کیسے کر کے جو ہے وہ کما کر بچوں کو کھلا رہے ہیں، تو حرام پیٹ میں ڈال دو تو بچوں میں وہی نظر آئے گا نا۔ بابا فرید کی امی، ان کا پورا خاندان بادشاہوں کا تھا، بیوہ ہو گئی، چرخہ کاٹ کے بچے کو چرخے کا پیسہ کھلاتی تھی۔ ماموں نے کہا، ان کے بھائیوں نے کہا، بابا فرید کے ماموں کہ
تو اتنی محنت کرتی ہو، ہمارے گھر آ جاؤ، ہم پال لیں گے۔ او بھائی تم بادشاہ لوگوں کے یہاں نوکری کرتے ہو، بادشاہ کے حلال و حرام کی تمیز نہیں، میں ڈاؤٹ فل لقمہ اپنے بیٹے کو کھلا کر اس کو برباد نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھ رہے ہیں یہ جتنے اولیاء ہوئے نا یہ سب حلال کھانے والے تھے، اور حلال کیا نا دیکھ لیجیے آپ، حلال پہ محنت کرو۔ بہنوں سے بھی کہتا ہوں حلال کھلاؤ اپنے بچوں کو۔ تو سن لیں کربلا کیا تربیت تھی گھر میں، سب شہید ہو گئے کربلا میں، سب شہید 72 شہید ہوئے، نبی کے گھر سے 19 لوگ شہید ہوئے۔ روایتوں میں اختلاف ہے لیکن میں اس سے صرف نظر کرتے ہوئے 19 شہزادے رسول اللہ کے گھر کے شہید، بوڑھے بھی شہید ہوئے، 6 مہینے کا ننھا سا شہزادہ بھی شہید۔ صرف شہید نہیں ہوئے کربلا، سن لو، بلکہ ان شہیدوں کے سر کاٹ لیے گئے۔ صرف سر نہیں کاٹے گئے، ان کے جسموں سے ان کے کپڑے بھی الگ کر لیے گئے۔ ان کے کپڑے ہی الگ نہیں کیے گئے، ایک ایک لاش پر 10 گھوڑے متعین کیے گئے۔ امام حسین کی ایک لاش 10 گھوڑے، علی اکبر شہزادے کی ایک لاش 10 گھوڑے، شہزادہ قاسم کی ایک لاش 10 گھوڑے، 10 گھوڑوں سے ایک ایک لاش کو کچلا جاتا۔ جن جسموں کو رسول اللہ چومتے اور سونگتے تھے ان کی ہڈی ہڈی کو چکنا چور کر دیا گیا۔ یہ حالات کیے گئے۔ اس کے بعد جب 11 محرم آئی تو 11 محرم کو، دھیان سے سننا میں اینڈ کر رہا ہوں، 11 محرم کو وہ شہزادیاں جن کے دوپٹوں کو چاند و سورج نے نہیں دیکھا تھا ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی گئی، رسی سے انہیں باندھ دیا گیا۔ استاد زمن نے بھی لکھا، صد الافاضل نے بھی لکھا، بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا، ان شہزادیوں کے دوپٹے تک چھین لیے گئے۔ اللہ اکبر لکھنے والوں نے لکھا شہزادی سکینہ کی بالیاں تک نوچ لی گئی، کان کٹ گئے۔ شہزادی سکینہ کہتی ہیں میں نے سوچا کہ میں یتیم ہو گئی، مسلمان یتیموں پہ رحم کرتے ہیں، اگر میں کہوں گی نا کہ میں یتیم ہوں تو مجھ پہ رحم کریں گے، اور اگر یہ کہہ دوں گی کہ حسین کی یتیم ہوں تو زیادہ رحم کریں گے۔ میں نے کہا لوگوں میری بالیاں کھینچ کے مجھے لہو لہان کرنے والوں، میرے چہرے پہ تماچے مارنے والوں، میں یتیم ہوں اور اس کے باوجود حسین کی یتیم ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ مجھ پہ رحم کرنے کے بجائے مجھ پہ اور تماچے مارے کہ تو حسین کی یتیم ہے۔ اللہ اکبر۔ شہزادہ زین العابدین ان کے نیچے جو بستر تھا چمڑے کا، وہ بے ہوش تھے بیماری کی وجہ سے، وہ تک کھینچ کر لے کر کے گئے۔ ذرا غور کریں، 11 محرم کی صبح میں بیان کر رہا ہوں، 11 محرم کی صبح کو ہاتھ میں ہتکڑیاں ڈال دی۔ امام زین العابدین کئی دن کے بیمار، 4 دن کے بھوکے پیاسے، گلے میں ٹونک ڈالا گیا۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ میں ہتکڑیاں۔ جب لوگ سیدوں کے ہاتھ چومتے ہیں تو مجھے خیال آتا ہے یا اللہ کیسا وہ سید تھا۔ آج لوگ سیادت کی وجہ سے ہاتھ چومتے ہیں، اس کا ہاتھ چومنے والا کوئی کیا تھا؟ ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالی گئی تھی۔ امام زین العابدین کو اللہ اکبر اونٹوں کی نکیل تھما دی گئی تھی۔ امام کہتے ہیں مجھ سے اٹھا نہیں جاتا تھا تو میں اٹھ کر کے بجائے بیٹھ جاتا تھا، گر گر پڑتا تھا تو میرے وجود میں چابک مارے جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ شہزادہ زین العابدین کا یہ حال، حضرت علامہ نصیر الدین نصیر کہتے ہیں تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی۔ نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ اللہ اکبر۔ دین بچانے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے نبی کے خاندان نے کتنی مصیبتیں اٹھائی۔ صرف شربت بنا بنا کر، شربت پر خون حسین کا سودا کرنے والوں، قیامت میں حسین کے نانا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ قیامت کے دن حسین پاک کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہی کہ انہوں نے داڑھی کی حفاظت کے لیے پورا خاندان لٹا کر اتنی محنت کی اور تم داڑیاں مڈا مڈا کر گٹکوں میں پھینکوا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے نماز بچانے کے لیے اتنی محنت کی اور تمہیں نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ انہوں نے دین بچانے کے لیے اتنی محنت کی، تمہیں دین سے کوئی محبت نہیں ہے۔ جب اللہ اکبر شہزادیوں کو باندھا، کیسے باندھا؟ مورخ لکھتا ہے بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کو باندھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑے اٹھیں گے تو چھوٹوں کو تکلیف ہوگی اور چھوٹے جھکیں گے بڑوں کو تکلیف ہوگی۔ یہ حال سے باندھا بہرحال۔ اور اس کے بعد کوفے کے بازاروں میں نبی کے خاندان کو پھرانے کا پلان بنا، نبی کے گھر والوں کو پھرانے کا۔ اور کیا کہا پتہ؟ یہ نہیں کہا کہ آل نبی آ رہے ہیں،
اولاد رسول آ رہے ہیں. کوفے میں اعلان کیا, کوفہ والو تماشا دیکھنے باہر نکلو, کیونکہ کچھ لٹیرے تھے جو جنگلوں میں راستوں میں لوگوں کو لوٹ لیتے تھے. ان لٹیروں کو ہم نے قتل کر دیا اور ان کے بچے اور بیویوں کو قیدی بنا کر ہم لا رہے ہیں. لٹیروں کے قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو جاؤ. لٹوروں کے معاذ اللہ نقل کفر تماشا, لٹیرے لوگوں کے سر کاٹ کے لائے ہیں, ان کی بیوی اور بچوں کو ہم قیدی بنا کے لائے, آؤ تماشا دیکھو. کوفے کی ساری عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی, کوفے کے لوگ بازاروں میں پھیل گئے, اور اس کے بعد وہ 72 کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں. یہ بھی سن لیجئے, وہ 72 کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں تو لوگوں کی توجہ کو مبذول کرانے کے لیے ڈھول بج رہے, ڈھول بج رہے, دیکھو دیکھو لٹیروں کا سر دیکھو, ڈھول بج رہے. اللہ اکبر. سیدہ زینب کی طبیعت پانی پانی ہو رہی ہے, سکینہ شہزادی رو رہی ہے, اللہ اکبر. شہربانوں کا دل پانی پانی ہو رہا ہے. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں, گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میرے بھائیوں, اپنے سنیت کے نام پہ ڈھول بجانے والوں, اب میں تم سے پوچھتا ہوں, ڈھول اس وقت کون بجا رہا تھا؟ شہادت حسین پہ کون ڈھول بجا رہا تھا؟ بتاؤ مجھے, بتاؤ. او بے غیرت جوانوں مجھے بتاؤ, یزید نے ڈھول بجوایا یا امام حسین نے ڈھول بجوایا؟ اللہ اکبر. اور آج تم اپنی بستیوں میں عاشورہ میں ڈھول بجاتے ہو, اور پھر جو منع کرتے تم انہیں گالیاں دیتے ہو. تمہاری عورتیں میک اپ کر کے نکلتی ہے عاشورہ کے دن, اور تمہاری ہمت کیسے ہوتی ہے کہ عاشورہ کے دن, جس دن 18 سال کا علی اکبر ان کی لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں, تمہاری بیٹیاں میک اپ کر کے نکلے, تمہاری ہمت کیسے ہوتی ہے؟ اور اگر اتنا ہی تم سمجھتے ہو کہ ڈھول بجانا یہ اور وہ اور وہ ہے, تو میں بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, احساس دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں 18 سال کا بیٹا ٹرک کے نیچے آ جائے, پھر وہ ڈھول بجائے, تو پتہ چلتا ہے کہ بیٹے کی موت میں ڈھول بجانا کسے کہتے ہیں. تم کہاں ہو, کدھر ہو میرے بھائیوں؟ سوچو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب تم شہادت حسین کے دن ڈھول بجاتے ہو, میلے ٹھیلے لگاتے ہو. اور اب تو تم اتنی بے غیرتی پہ اتر آئے کہ تم مورتیاں لے کر کے, گڑیوں کی مورتیاں لے کر کے تم نکل پڑے. اللہ اکبر. ذرا بتاؤ تو صحیح, میں اتنا کہہ رہا ہوں, امام علی مقام کا روضہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے, اس کی زیارت سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن اسی پر خیر تھی کہ ہم امام کے روضے کی زیارت کرتے. یہ مورتیاں کدھر سے آئی؟ مورتیوں کا تصور کہاں ہے؟ کوئی کچھ بولتا کیوں نہیں؟ کیوں منہ میں دہی جمے ہوئے ہیں؟ کس کو گالی سننے سے ڈر لگ رہا ہے؟ اگر یہی حق بولنے کے سے رکنے کے لیے اگر یہی حسینیت ہوتی تو میرے بھائیوں بتاؤ امام کیوں کربلا میں آتے؟ اگر آپ یزید کی ہاں میں ایک ہاں ملا دیتے, یزید ہاتھ بھی چومتا, پیر بھی چومتا, نذرانے بھی دیتا, لیکن میرے امام نے کہا مجھے تیرے نذرانوں کی پرواہ نہیں, ہاتھ اور پیر چومنے کو آگ لگے میں حق بولوں گا, میرے ہڈیاں چکنا چور ہوگی مجھے گوارا ہے, مگر نانا کے دین کو میں مٹنے نہیں دوں گا. آپ مجھے بتائیں آخر کون سا جواز ہے؟ جواز تو بس اتنا ہی ہے کہ روضہ امام تک محدود رہو. مورتیاں کدھر سے آئی؟ مورتیوں کا تصور کیا ہے تمہارے مذہب؟ یہ بتاؤ مجھے. کیوں چپ ہے لوگ, کیوں خاموش ہے میدان میں؟ کیا مورتیاں, آپ اس کی مورتیوں کو پوجو گے کیا؟ توحید مورتیوں کے سامنے تم پھول چڑھاؤ گے عاشورہ کے دن, اگر بتیاں جھلگاؤ گے عاشورہ کے دن. میں پھر کہہ رہا ہوں, روضہ امام سے مجھے نہ کبھی اختلاف تھا نہ ہے نہ ہو سکتا. مجھے کیا, میں تو خانہ زاد غلام. سبحان اللہ, بے شک. ارے ہم تو خانہ زاد غلام. نبی کی نالین بول کر کے کوئی ہمیں 2 روپے کی کوئی چیز دے دیتا ہے تو ہم اس کو سر پہ رکھتے ہیں. روضہ امام بے شک اس کی زیارت ہوگی, اس کا میں منکر نہیں ہوں, لیکن میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. مورتیاں کدھر سے آئی؟ ہمارے مذہب میں اس کا تعلق, بلکہ علی نے تو گرایا تھا نا, مولا علی نے گرایا تھا. ہمارے یہاں اس کی اجازت نہیں ہے, ہمارے اس کی اجازت نہیں ہے. عاشورہ کے دن تمہاری ہمت ہوتی, ڈھول بجا رہے ہو, میک اپ کر کے عورتیں نکل رہی ہیں. کب شہربانوں کا سہاگ اجڑ گیا, رباب کا سہاگ اجڑ گیا, سکینہ یتیم ہو گئی, اور تم میک اپ کر کے نکل رہے ہو. نبی کے گھر والوں کی کوئی تعزیت کا انداز ہے؟ اس دن رسول اللہ کی کیفیت یہ تھی
حضور کی زلفیں بکھری ہوئی، داڑھی شریف میں گرد و غبار چوم رہے داڑھی کو، پورا وجود کے کپڑے لہو لہان ہیں، ہاتھ میں خون کی بوتل ہے۔ ام المومنین ام سلمہ اور ابن عباس خواب میں دیکھ کے کہتے حضور آپ کی داڑھی بکھری ہوئی، زلفیں بکھری ہوئی، یہ وجود لہو لہان کیوں؟ تو فرمایا آج میں کربلا میں ہوں، حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون اس بوتل کے اندر جمع کر رہا ہے۔ جس دن رسول اللہ رو رہے ہیں تم ڈھول پیٹ رہے ہو، جو منع کرتا ہے اس کو یزیدی کہتے ہو۔ سوچو تو صحیح، قیامت کے دن اللہ کو منہ نہیں دکھانا، بتائیں تو صحیح، ایسا مت کرو، خدا کے لیے مت کرو۔ مجھے پتا ہے آپ کو برا لگے گا، آپ گالی دو گے، کوئی بات نہیں، اگر حق کہنے پہ گالی ملتی ہے یہ بھی امام حسین کی سنت ہے، اور اگر میں سچ کہہ رہا ہوں آج توبہ کر لو۔ تو میں بات ختم کر رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا کہ اعلان ہوا کوفہ میں، چلو لٹیروں کو کے کٹے ہوئے سر دیکھو اور ان کی عورتیں بچوں کا تماشا دیکھو۔ تو کوفہ کی عورتیں شہزادیوں کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئی، لیکن جب انہوں نے قافلے کو آتے دیکھا تو اونٹ کی ننگی پیٹوں پہ نبی کی شہزادیاں بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے روٹی کے ٹکڑے پھینکے، صدقہ صدقہ، کھجوریں پھینکی، صدقہ صدقہ۔ تو سرکار سکینہ نے کہا پھپھی اماں آج بھوکے بھوکے ایک ہفتہ ہو گیا۔ جملے پہ غور کریں، آج بھوکے بھوکے ایک ہفتہ ہو گیا۔ پھپھی اماں آج بھوکے بھوکے ایک ہفتہ ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، فیضان شہدائے کربلا، خاندان اہل بیت، خاندان اہل بیت، واحدی دولہا، واحدی دولہا حضرت علامہ الحاج میر سید سعید اختر میاں صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیں آپ حضرات اپنی اپنی جگہ پر۔ بس میں دو جملے پڑھ لوں۔ میاں صاحب کا میں نے اعلان کیا تھا کہ بلگرام شریف کے شہزادے تشریف لائے ہوئے، حضرت سے استفادہ کریں۔ سرکار سکینہ نے 7 سال کی ننھی شہزادی جب روٹی کے ٹکڑے اور کھجوریں انہوں نے پھینکنا شروع کیا جو ان شہزادیوں پہ، تو سیدہ سکینہ کو بھوکے رہتے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ تو کہنے لگی شہزادی سکینہ پھپھی اماں ہم تو آل رسول ہیں، توجہ کیجئے، یہ امام حسین کی تربیت کیا تھی دیکھ لینا۔ کہتی ہے پھپھی اماں ہم آل رسول ہیں، سید ہیں، اور ہم پہ صدقہ حرام ہے، تو کیا 7 دن بھوکے رہنے کے بعد آل رسول کے لیے صدقہ حلال ہو جاتا ہے؟ تو سرکار زینب نے غصے میں کہا اے کوفہ کی عورتوں ہمیں پہچانو، ہم قیدی نہیں ہیں، ہم آل رسول ہیں اور ہم صدقہ کھانے والی قوم نہیں، اٹھاؤ تمہارا صدقہ لے جاؤ، ہم پہ صدقہ حلال نہیں ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں 7 سال کی ننھی بچی 7 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد جو صدقہ رسول اللہ نے حرام کیا تھا، اور صدقہ صرف آل رسول پہ حرام ہے، باقی سب غریب مفلس کھا سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں وہ صدقہ جو سب پہ حلال ہے لیکن آل رسول پہ حرام ہے، 7 دن کی بھوک کے بعد سیدہ سکینہ نے وہ صدقہ نہیں کھایا، لیکن وہ سود، وہ بیاج جو سور سے زیادہ حرام ہے، آج مسلمان اس کو کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سکینہ صدقہ نہیں کھا رہی ہے اور حسینی کہلانے والوں تمہیں شرم نہیں آتی، تم وہ سود کھا رہے ہو جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ اللہ اکبر۔ سود کھانے والا اور توبے میں زنا کرنے والا دونوں برابر برابر ہے۔ حسینیت سے آپ بہت دور ہو گئے میرے بھائی، ہم بہت دور ہو گئے، آؤ پھر حسینیت کی طرف آؤ، اپنے گھروں میں نماز کا ماحول بناؤ، دین کا ماحول بناؤ، حلال کا ماحول بناؤ، بولو سارے حسینی۔ آج سید صاحب کو اور سارے علماء کو گواہ بنا کے وعدہ
وعدہ کرتے ہیں آج سے نماز کی پابندی سب کریں گے. بولو امام حسین کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرتے ہو؟ کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. ارے سبحان سبحان. سلامت رہو سلامت رہو. چلیے میں کوئی نعت خواں نہیں ہوں، مگر یہ بچہ شہزاد جو ہے یہ کہتا ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ کی شان میں چند مصرے پڑھیں اس کے بعد جائیں. تو میں چند مصرے پڑھتا ہوں، سب شامل ہو جائیں. محمد علی بھائی کی طرح میری آواز نہیں ہے، یہ بچہ اچھا پڑھ رہا تھا، میرے ساتھ پڑھیں. اعلیٰ حضرت کے چند مصرے ہیں جو انہوں نے سیدہ کی شان میں کہتے، آل رسول کی شان میں کہتے. اب تو وہ میں شاید پڑھ بھی نہ سکوں، لیکن آپ شامل ہو جائیں گے تو پڑھ لیتے ہیں. پڑھیے سب مل کے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. امام کہتے ہیں بہت، میں نے ابھی مصرے پڑھے تھے، بہت خوبصورت مصرے ہیں. ایک بار درود شریف پڑھیں آپ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نور بنت نور زوجے نور نور نور. امام کہتے ہیں سیدہ فاطمہ نور ہے، ان کے ابا جی نور ہے، ان کے شوہر نور ہے، ان کے دونوں بیٹے امام حسن امام حسین دونوں نور ہیں. کہتے ہیں نور بنت نور زوجے نور 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 اور نور مطلق کی کنیز اللہ رے لما نور کا. ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل سب مل کے شامل ہے. تیری نسل تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا. سب مل کے پڑھیں. تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا. تو آپ نے نماز کا وعدہ کیا، کتنے لوگ قائم ہیں اپنے وعدے پہ؟ کتنے نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ؟ نماز کی پابندی کریں، اپنے اماموں کی، اپنے علماء کی عزت کریں، اپنے مشائخ کی، اپنے سادات کی عزت کریں. اللہ تعالیٰ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. ابھی محفل جاری رہے گی. اس طرح کی محفل سجانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں. محفل جاری رہے گی، اس لیے آپ اٹھیں نہیں. سید صاحب قبلہ حضرت شہزادہ بیلگرام، فاتح بیلگرام کے شہزادے، اور وہ ہستی جسے دنیا حضرت میر عبدالواحد بیلگرامی کہتی ہے، جو اپنی صدی کے عظیم مجدد تھے، اور ان کے خانوادے کے چشم و چراغ تشریف لائیں. آپ حضرت کی زیارت کریں، حضرت کی دعائیں لیں، حضرت کی برکتیں حاصل کریں. چونکہ مجھے فلائٹ پکڑنی ہے اس لیے میں دیر تک نہیں رک سکوں گا. میں نے وقت اسی لیے آپ کا زیادہ ٹائم بھی نہیں لیا. تو آپ بیٹھے رہیں گے، ہمیں جانے کی اجازت دیں گے. آپ افراتفری نہ کریں. آتے ہوئے لوگوں نے مجھے دھکے دیے اور میں ایک دو بار میرا پیر بھی ایسا ہوا کہ میں شاید گر جاتا. تو آپ کی محبت ہے، لیکن اگر اچھا آپ گرا دیں گے نا تو بھی مجھے برا نہیں لگے گا. لیکن مجھے تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ اگر میں گر جاؤں گا، چوٹ آئے گی، تو دوسرا پروگرام میں کیسے کروں گا. تو مجھے اپنی پڑھائی سے زیادہ اگلے پروگرام کا خیال ہے. آپ کا پروگرام تو اچھا ہو گیا نا. اب جہاں کل پروگرام ہے اگر وہاں نہیں پہنچ پائیں گے تو لوگ ان سے جھگڑا کریں گے، انہیں گالیاں دیں گے کہ تم نے تاریخ نہیں لی ہوگی، جھوٹا اعلان کیا ہوگا. اس طرح سے لوگ باتیں کرتے ہیں نا. تو آپ لوگ اپنے مہمان کو بلاتے ہیں، پیار بہت کرتے ہیں، لیکن ایسے دھکا نہ دیں، آپ اس سے گرانے کی کوشش نہ کریں. تو آپ بیٹھے رہیں گے، سب لوگ بیٹھیں گے نا، سب لوگ سید صاحب قبلہ سے استفادہ کریں گے نا سب لوگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
بھائی آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے